بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی اسکالرز پر مبنی اس سلسلہ وار ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم عبدالعزیز المامون کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز المامون ایک ممتاز اسلامی اسکالر، فقہ، شاعر اور سیاستدان تھے جن کی زندگی اور کام 19ویں صدی کے مشرقی افریقہ کے فکری دولت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ 1833 میں موجودہ صومالیہ کے ساحلی شہر برواہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو اس وقت بحر ہند کے پار پھلتے پھولتے اسلامی اسکالرشپ اور ثقافتی تبادلوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ برواہ طویل عرصے سے اسلامی تعلیم کا مرکز رہا تھا، جو عرب، سواحلی، ساحل اور اس سے آگے کے علماء کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس ماحول میں پرورش پاتے ہوئے الاماوی کو بچپن ہی سے غیر ایمان، سخت سیکھنے اور علمی بحث و مباحثے کے ماحول کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا خاندان ایک معزز علمی نسب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے علمی اسلامی فقہ، الہیات، شاعری اور عربی ادب کے وسیع تعلیم حاصل کی، جس نے انہیں اس بااثر کردار کے لیے تیار کیا جو وہ بعد میں مشرقی افریقہ کی فکری اور سیاسی زندگی میں ادا کرتے رہے۔ ایک نوجوان کے طور پر عبدالعزیز المامون نے اپنی تیز ذہانت اور اسلامی قانون اور عربی زبان پر گہری کمان سے خود کو ممتاز کیا۔ ان کی شہرت اپنے آبائی شہر سے باہر تیزی سے پھیل گئی، اور اسے جلد ہی لامو اور بعد میں زنجیرار میں خدمت کے لیے مدعو کیا گیا، جو اس وقت بحر ہند کے اہم ترین سیاسی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک تھے۔ سلطنت زنجار، جس پر امانی خاندان کی حکمرانی تھی، نہ صرف تجارت کا مرکز تھی بلکہ ثقافتوں، مذہب اور علمی رشتوں کا بھی ایک مقام تھا۔ الاماوی کو ایک جج اور سلاطین کے مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کردار نے انہیں خطے کی فکری اور مذہبی زندگی کی تشکیل میں بہت زیادہ اثر و رسوخ فراہم کیا۔ ایک فقہ کے طور پر ان کا کام انصاف پسندی، دانش مندی اور حکمرانی اور معاشرتی امور میں اسلامی اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط عزم سے نشان زد کیا تھا۔ اپنی عدالتی ذمہ داریوں کے علاوہ الاماوی ایک نامور مصنف اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے عربی اور سواحلی دونوں زبانوں میں کام کیا، اپنی ادبی صلاحیتوں کو اسلامی علم کو پھیلانے اور اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی شاعری میں اکثر غیر مذہبی اور اخلاقی موضوعات ہوتے تھے، جو معاشرے کی اخلاقی طرز عمل کے لیے ان کی فکر کی عکاسی کرتے تھے۔ وہ مذہبی مباحثوں میں بھی مشغول رہے اور پوری مسلم دنیا کے علماء کے ساتھ خط و خطابت میں شامل رہے، جس سے مشرقی افریقہ اور اسلامی اسکالرشپ کے دیگر مراکز کے درمیان ایک فکری پل کے طور پر اپنے قد کو مزید بڑھایا۔ سواحلی میں ان کی شراکتیں خاص طور پر اہم ہیں، کیونکہ انہوں نے سواحلی ساحل کے ادبی ورثے کو تقویت بخشی اور مقامی زبانوں اور ثقافتوں کے لیے اسلامی اسکالرشپ کی موافقت کو مظاہرہ کیا۔ عبدالعزیز الاماوی کا انتقال 1896 میں زنجبار میں ہوا، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ عوام اور سلطنت کے حکمرانوں کی خدمت میں گزارا۔ ان کی وفات سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایک فقہ، شاعر اور عالم کی حیثیت سے ان کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے رہے۔ ان کی تدفین کی جگہ بہت سے لوگوں کے لیے تعظیم کی جگہ بن گئی، جو اس اعلیٰ احترام کی عکاسی کرتی ہے جس میں اسے کمیونٹی نے رکھا تھا۔ زنجبار میں الاماوی کا مزار ایک تاریخی اور روحانی نشان کے طور پر محفوظ ہے۔ سالوں کے دوران یہ ایک ایسی سائٹ بن گئی ہے جہاں طلباء، اسکالرز اور مداح ان کے تعاون کو یاد کرنے کے
اور ان کی زندگی سے تاریخ حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ مزار نہ صرف ان کی ذاتی کامیابیوں کی علامت ہے بلکہ مشرقی افریقہ میں اسلامی اسکالرشپ کے پائیدار میراث کی یاد دہانی بھی کی جاتی ہے۔ مزار کی تاریخ عبدالعزیز الاماوی کی دانشمندی اور خدمات کے لیے کمیونٹی کے احترام کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک معمولی لیکن اہم ڈھانچے کے طور پر کھڑا ہے جس کا دورہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں جو اس کی مجسم فکری روحانی روایت سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ مشرقی افریقہ مسلمانوں کے مشترکہ ورثے کی نمائندگی کرتے ہوئے زنجبار اور باربا کے لوگوں کے درمیان ثقافتی ربط کا بھی کام کرتا ہے۔ آج بھی مزار اس خطے کی تاریخی یادداشت کا حصہ بن گئی ہے جو لوگوں کو انصاف سیکھنے اور عقیدت کے ان اقتدار کو یاد دلاتی ہے جن کو الاماوی نے اپنی زندگی بھر برقرار رکھا۔ ان کی سوانح عمری اپنے معاشروں کی روحانی اور دنیاوی دونوں عمریوں کے تشکیل میں علماء کے طور پر طاقتور کردار کی عکاسی کرتی ہے اور ان کی شراکتیں افریقہ میں اسلام کی جاری کہانی سے متعلق رہتی ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگر زندگی نے اگر ساتھ دیا تو کل ہم ابو سعید احمد بن محمد بن عبد الجلیل السجزی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ ہم اس کے مزار کو بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔